السلام علیکم ناظرین، آپ ایجوکیشنل انفارمیشن چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں قتل کے ٹاپک پر بات کروں گا کہ قتل کے بڑے اقسام کتنے ہیں، اس کی تعریف کون سی دفعے کے تحت ہے، اور اس کی سزا کون سے دفعے کے تحت ہے، اور کتنا سزا ہے، ہر ایک کا کتنا سزا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ امتحان میں بھی آتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ امتحان میں بھی آتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں کہ قتل کی 4 بڑے اقسام ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 300 کے تحت قتل عمد کی تعریف ہے، اور 302 میں اس کا سزا ہے۔ یعنی قتل کی 4 بڑے اقسام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 قتل شبہ عمد، نمبر 3 قتل خطا، نمبر 4 قتل بالسبب۔ اب ہر ایک کی تعریف اور اس کی سزا بتاتا ہوں۔ قتل عمد کی تعریف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 300 کے تحت ہے، اور تعریف کچھ یوں ہے، کتاب سے میں پڑھتا ہوں۔ جو کوئی دوسرے شخص کو ہلاک کرنے کی نیت سے یا جسمانی ضرر پہنچانے کی ارادے سے کوئی ایسا فعل کرے جس سے عام قدرتی حالت میں موت واقع ہو سکتی ہو، اس کی سزا جو ہے 300 میں اس کی تعریف ہے، 302 میں اس کی سزا ہے۔ تو سزا میں اس کی شرائط بھی ہیں، لیکن اس میں موٹی باتیں یہ ہیں کہ بطور قصاص سزائے موت دی جائے گی، اور یا اتنی مدت کے لیے کسی ایک قسم کی سزائے قید جو 25 سال تک ہو سکے گی، اور مقدمے کے حالات و حقائق کا لحاظ رکھتے ہوئے تعزیر کے طور پر موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ 302 کی یعنی قتل کی سزا ہو گئی۔ اب پہلا قسم قتل عمد، دوسرا قتل شبہ عمد۔ قتل شبہ عمد کی تعریف دفعہ 315 کی تحت ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 315 کے تحت تعریف قتل شبہ عمد کچھ اس طرح سے ہے: جو کوئی شخص کسی شخص کو جسمانی یا ذہنی طور پر ضرر پہنچانے کے ارادے سے کسی ایسی ہتھیار پھیل کے ذریعے اس کی یا کسی دوسرے شخص کی موت کا باعث ہو جائے جس سے عام حالت میں موت واقع ہونے کا امکان نہیں ہوتا، تو کہا جائے گا کہ اس نے قتل شبہ عمد کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہو گئی، اور اب اس کی سزا جو ہے یہ 315 میں اس کی تعریف ہے قتل شبہ عمد کی، اور 316 میں اس کی سزا ہے۔ وہ جو کوئی قتل عمد کا ارتکاب کرے وہ دیت کا مستوجب ہوگا، اور بطور تعزیر اسے کسی بھی قسم کی اتنی مدت کے لیے سزائے قید بھی دی جائے گی جو 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسری بڑی قسم۔ اب چلتے ہیں تیسری بڑی قسم کی طرف۔ تیسرا بڑا قسم کیا ہے قتل کی؟ قتل خطا ہے۔ قتل خطا جو ہے اس کی تعریف دفعہ 318 کے تحت ہے، اس طرح سے ہے: جو کوئی شخص کسی شخص کی موت وقوع میں لانے یا اسے نقصان پہنچانے کی نیت کے بغیر غلطی فعل یا غلطی واقعہ سے ویسے شخص کی موت کا باعث ہو، وہ قتل خطا کا مرتکب ہے۔ اب تعریف ہو گئی 318 کی قتل خطا کی۔ اب اس کی جو سزا ہے وہ دفعہ 319 کی تحت ہے۔ قتل خطا کی سزا کیا کون سی سزا ہے؟ یعنی جو کوئی شخص قتل خطا کا مرتکب ہو وہ دیت کا مستوجب ہوگا، لیکن اس میں کتاب میں اس کا ایک شرط بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر قتل خطا کا ارتکاب کسی بھی احتیاطی یا غفلت کے عمل سے کیا گیا ہو، تو مجرم کو علاوہ دیت کے بطور تعزیر دونوں قسموں میں سے کسی ایسی قسم کی قید دی جائے گی جس کی میعاد 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ اب تیسری بڑی قسم قتل خطا کی ہو گئی۔ اب چوتھی بڑی قسم جو ہے قتل کی ہو گئی، اور قتل کی چوتھی قسم جو ہے وہ قتل بالسبب ہے۔ تو قتل بالسبب کی تعریف دفعہ 321 کے تحت ہے، کچھ یوں ہے: جو کوئی کسی شخص کو ہلاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی نیت کے بغیر کوئی ایسا غیر قانونی فعل کرے جو کسی دوسرے شخص کی موت کا باعث بن جاتا ہے، تو وہ قتل بالسبب کا مرتکب کہلائے گا۔ اس کی سزا جو ہے یہ دفعہ 322 کے تحت ہے۔ جو کوئی قتل بالسبب کا ارتکاب کرے گا وہ دیت کا مستوجب ہوگا۔ تو یہ ہو گئی قتل کی 4 بڑے اقسام ہیں جو میں نے دفعے کا حوالہ دے کر
کتاب سے پڑھا ہے تو قتل کے 4 بڑے اقسام ہیں، 4 بڑے قسمیں ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، دوسرا قتل شبہ عمد، تیسرا قتل خطا، اور چوتھا جو ہے وہ قتل بالسبب ہے۔ اس کی دفعات بھی میں بتائی ہیں کہ تعریف کون سی دفعہ کے تحت ہے اور اس کی سزا کون سی دفعہ کے تحت ہے۔ یہ امتحانی سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ ریکروٹی سے لے کر اپر تک اور آگے کلاسوں میں جو ہے یہ بہت لازمی سوال ہے جو میں نے آپ کو کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنایا۔ تو اس کو یاد نشین کرے، ذہن نشین کرے، یاد نشین کرے، تاکہ آگے مستقبل میں آپ کو کام آئے گا۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہلا پہنچائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔